الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين. مزید وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی تھی اور اس کے ضمن میں سورہ کوثر کی آیات کی مختصر اور بہت مختصر سی تشریح بھی بیان کی گئی تھی. آج اسی سورہ کوثر کی کچھ وضاحت سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اس صورت میں کیا پیغام ہے. بہت اہم باتیں ہیں اور بہت ہی زیادہ اہم باتیں ہیں. بتایا گیا تھا کہ پچھلی صورت میں یعنی سورہ ماعون میں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ بخل کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا. اس کا تقابل کیجئے اس صورت سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ وہ صورت ہے اور ایسے بہت سے مقامات ہیں قرآن جس میں خالق ارض و سماوات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے اور اتنی بڑی کائنات دنیا نہیں، ایسے تو کروڑوں دنیا ہے جہاں تک سائنس ابھی پہنچی بھی نہیں. ایک سورج جو ہم سے تھوڑا قریب ہے، ایسے ہزاروں سورج جو ہم سے بہت دور ہیں. بعض کی تو روشنی زمین پر آتی بھی نہیں. میں کائنات کہہ رہا ہوں، عالم اس دنیا کی بات نہیں، یونیورس، پوری یونیورس، گیلیکسیز جن کو کہا جاتا ہے. تو اس پوری کائنات کا پروردگار براہ راست بات کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے. کتنی بڑی شرافت کی چیز ہے. کسی پر پی ایم کا فون آ جائے، شاید وہ نہ بتائے اس لیے کہ آج کا پی ایم ایسا ہے کہ اس سے تعلق ظاہر کرنے میں بدنامی ہے، لیکن اگر کوئی منصف مزاج کا ہو اور اس کا اگر فون آ جائے یا بڑے سے بڑے اہل اللہ کا اگر فون آ جائے، حضرت خلیل الرحمن نعمانی دامت برکاتہ کا کسی پر فون آ جائے، اس کے قلب کی کیا کیفیت ہوگی. جس کو دیکھنے کے لیے وہ تڑپتا ہے کہ یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. اصل میں ہم نے محسوس کرنا چھوڑ دیا، اس لیے قرآن ہم کو بہت پھیکا لگنے لگا. تصور کیجیے آپ کہ جب دنیا کے کسی بڑے آدمی کا یا دین کے کسی بڑے آدمی کا، بڑے عالم کا، بڑے عہدیدار کا مجھ سے اگر معمولی تعلق ہو جائے یا 2 منٹ کے لیے فون پر بات ہو جائے تو میرے قلب کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. میں ہزاروں لوگوں کو کہتا پھرتا ہوں. یہاں پوری کائنات، دنیا، آخرت، سب انسانوں کا پروردگار اللہ کے نبی علیہ السلام سے براہ راست بات کر رہا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کیوں بات کر رہا ہے؟ ہم نے سمجھا تھا کہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نرینہ اولاد بچپن میں انتقال کر گئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے 2 صحابہ تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے، انتقال ہو گئے.
ہجرت کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ کی نرینہ کوئی اولاد زیادہ نسل نہیں چلی، زندہ نہیں رہی. اب وہ تو تلاش میں تھی کفار مکہ اور قریش مکہ کہ بس کون سا پہلو ہاتھ آ جائے. اب میرا ذہن جا رہا ہے آج کی کچھ دشمنیوں کی طرف بھی کہ مجھے اگر کسی سے بغض ہو گیا تو بس میں اس کے اس انتظار میں رہتا ہوں کہ اس کا کون سا پہلو مجھے ہاتھ آ جائے اور میں اس کو بدنام کروں. بالکل زمانہ جاہلیت واپس آ رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب عورتوں کو یوں کہا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا، یعنی اگر تمہارے لیے اصل کام تو ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رہو. اگر باہر نکلنا ہو، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بشر ہے، جائز تفریح کے لیے محرم کے ساتھ بغیر حرج کے شریعت کے قواعد میں رہ کے آپ علیہ السلام بھی لے گئے. عائشہ تم آئی، کیا عائشہ کی دعوت ہے میرے ساتھ؟ صحابی نے فرمایا نہیں عائشہ کی نہیں آپ کی. فرمایا اذن فلا، تو میں بھی نہیں آؤں. تب تو میں بھی 3 مرتبہ ان صحابی نے آپ کو دعوت دی، آپ نے یہی پوچھا عائشہ کی دعوت ہے میرے ساتھ؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، مسلم کی روایت. آپ نے کہا اذن فلا، تب تو میں بھی نہیں آؤں. یہ نبی جو تہجد کی باتیں کرتا ہے، جو نوافل کی باتیں کرتی ہے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. صرف مسواک اور روزہ نہیں سیکھنا، ہمیں تو معاشرت بھی نبی سے سیکھنی، ہمیں تو اپنے اخلاق بھی نبی سے سیکھنے، ہمیں بیویوں سے اور ہمیں بچوں سے تعلقات کیسے بنانے ہیں یہ بھی نبی سے سیکھنے. آپ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہوا، آپ علیہ السلام نے نیچے اتر کر کے ان کو اٹھایا، اپنے پاس بٹھایا منبر پر، جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے. آپ کسی، چونکہ اس زمانے میں عورتیں بھی آتی تھی، فتنوں کا دور نہیں تھا، تو آپ کسی کے بچے کی رونے کی آواز سنتے تھے، آپ نماز مختصر کر دیتے تھے. ہم جیسا ادھورا ہوتا تو کہتا نہیں نماز کیوں، پوری دنیا لٹ جائے. صراط مستقیم اسی لیے کہا گیا، اس لیے کہ آج مسئلہ یہی ہے کہ اکثر مفتی تقی عثمان بہت پیاری بات لکھی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نواز برکاتہ نے لکھا ہے کہ آج ہم خود دین کے تابع نہیں ہوتے، دین کو اپنے تابع بناتے ہیں اور ہم اس کو نام دین کا دیتے ہیں. اتنی غضب کی بات ہے. اس لیے میں بار بار یہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باتیں جو ہم بظاہر دینداری کی سمجھ رہے ہوں اور حقیقت یہ ہو کہ وہ دینداری کی نہ ہو، اور یہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. خیر یہ ایک دوسرا موضوع ہے. تو آپ علیہ السلام کی چونکہ نرینہ اولاد کا انتقال، اب کفار مکہ اور قریش مکہ بس انتظار میں تھے، شور مچانا شروع کر دیا کہ بھائی تم گھبراؤ مت، اس نبی کی تحریک سے تم گھبراؤ مت، کتنے دنوں کی بات ہے، چلو جب تک اس کی زندگی ہے تب تک، اس کے پیچھے تو کوئی اس کا نام لینے والا باقی نہیں ہے. اور چونکہ عرب کا معاشرہ ایسا تھا کہ اس میں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا لڑکیوں کو، چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا اگر سنتے تھے کہ نبی پیدا ہو، یہ لڑکی پیدا ہو گئی. آ رہا ہے کہ نہیں زمانہ جاہلیت واپس؟ امید ہے آپ اشاروں کو سمجھ رہے. بالکل جاہلیت کسی خاص زمانے کا نام نہیں ہے. اگر ہمارے تصور میں یہ ہو کہ صرف آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. ہر وہ دور جس دور میں شریعت کے احکام کو ٹھکرایا جائے وہ زمانے جاہلیت ہیں. میں نہیں کہہ رہا، مفکر قوم و ملت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کا مستقل رسالہ ہے، کیا جاہلیت کسی خاص زمانے کا نام ہے، ایسا عنوان قائم کیا ہے. تو ایسا ماحول، اب یہ تانے دے رہے ہیں. اب انداز لگائیں آپ کہ ایک آدمی جو ایسی
ایسا پیغام لے کر چلا ہے جس کے ماننے والے بہت سارے نہیں ہیں، اس کے دل پر آلریڈی کتنا غم ہوگا۔ اسی لیے تو بخاری کی روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ مل کے گئے تو گھر آ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے جو فرمایا یہی تو فرمایا، واللہ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو جان کا خطرہ ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جان کا خطرہ کس بات کا؟ فرمایا دراصل پورا ماحول ایسا تھا، آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ ذمہ داری مجھ سے ادا ہوگی کہ نہیں۔ آلریڈی کتنا غم اس جملے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایسے ماحول میں خود بچوں کے انتقال کا غم، بھئی ما انا الا بشر مثلکم، حضور فرما رہے میں بھی تو تمہاری طرح انسان ہوں، کتنا غم۔ اس غم میں کسی مرہم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کسی ٹیوب کی ضرورت ہے کہ نہیں جو آپ کے اس زخم کو مٹائے، دور کرے؟ اللہ نے یہ صورت بتائی، اور میں اور آپ کسی مقدمے میں پھنس چکے ہو، ڈی جی پی کا فون آ جائے کہ بھائی مسئلہ نہیں ہے، تم ٹینشن مت لو، میرا آپ سے تعلق ہے نا، ہم سمجھتے ہیں چلو بھائی سب ختم۔ اللہ کا پیغام آ رہا، انا اعطیناک الکوثر، نبی غم نہ کیجیے۔ ان کے معلوم ہوا سماج اور معاشرے کے تانوں کا اثر نبی پر بھی ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا اس میں؟ ارے کیا ہو گیا اس میں؟ نہیں، بہت کچھ ہوا اس میں ہمارے ایک جملے سے، میرے ایک جملے سے ہزاروں کا دل دکھا، اور دل کا ٹوٹنے کے بعد جڑنا بہت مشکل ہے۔ ظاہری زخم پڑتا ہے، دل کا زخم جلدی نہیں پڑتا۔ تو نبی تسلی دے رہے، انا اعطیناک الکوثر، بھائی بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ سید قطب شہید رحمہ اللہ نے فی ظلال القرآن میں ترجمہ کیا ہے، ہم نے آپ کو بے حد و حساب دیا ہے، ان گنت دیا ہے۔ کوثر ہم نے آپ کو بہت دیا ہے۔ کس نے؟ پوری کائنات کا رب کہہ رہا ہے۔ اور بادشاہ جب دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ یہاں کوئی 10 روپے کمانے والا نہیں کہہ رہا کہ ہم نے آپ کو دیا ہے، یا کائنات کا خالق کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو دیا ہے۔ کتنا دیا ہوگا؟ اتنا دیا ہوگا کہ اگر اس کی شرح لکھی جائے تو کئی ہزار صفحہ ہو سکتے ہیں، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے۔ بے شک، انا بے شک، غور کریں آپ، کوئی شک نہیں، ہم نے آپ کو دے دیا۔ یہ بھی نہیں کہ دیں گے، اور چلو یہ بھی ایک جگہ کہا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، فترضیٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیا تو صحیح، آگے بھی دینے کا وعدہ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے کر دیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم نے آپ کو اتنا دیا۔ اچھا، اب کوثر سے مراد کیا؟ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ مسند احمد میں امام احمد رحمہ اللہ نے ایک روایت لکھی، کہتے ہیں صحابی رسول اغفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفار، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ ہلکی سی نیند آ گئی یا جھوک آ گئی، بہت غور سے سنیں، فرفع راسہ، آپ علیہ السلام نے اس سے اپنا سر اٹھایا اور پھر مبتسم، آپ علیہ السلام مسکرائے، آپ نے اپنا سر اٹھایا اور آپ مسکرائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لم ضحکت، اللہ کے حبیب آپ ہنسے کیوں؟ اس پر مجھے بات نہیں کرنی، میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو۔ صحابہ کا ادب ایک طرف دیکھیے کہ بعض صحابہ سے پوچھا گیا حضور کیسے دکھتے تھے، انہوں نے کہا ہم نے حضور کو زندگی پر جی بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ اور یہاں دیکھیے حضور کیوں ہنسے آپ، کہاں بولنا کہاں نہ بولنا، یہ نہیں کہ ادب کے چکر میں بہت ساری سمجھنے کی باتیں بھی حذف ہو جائیں، اور یہ نہیں کہ علم کے حاصل کرنے کے شوق میں بے ادبی ہو جائیں۔ کچھ چھوڑا ہے، ہر چیز سکھا رہا ہے قرآن اور حدیث۔ لم ضحکت،
کیوں ہنسے حضور آپ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا انہ انزلت علی آنفا سورت، مجھ پر ابھی ایک سورت اتری، اور پھر آپ علیہ السلام نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا، دیکھیے قرآن کی تشریح حضور فرما رہے ہیں کوثر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا حل تدرون، بھائی صحابہ جانتے ہو مل کوثر، کوثر کیا ہے؟ اب یہاں آپ نے سیدھا بتانا شروع نہیں کیا، آپ نے صحابہ کے دل میں سوال پیدا کیا، اس لیے کہ سوال کے بعد جو جواب دیا جاتا ہے وہ یاد رہتا ہے۔ ابھی وہ آپ نے کہا تھا، وہ بہت سی باتیں جو بغیر پوچھے بتائی جائیں تو اکثر ضائع ہو جاتی ہیں، اور بہت سی باتیں جو سوال قائم کر کے بتائی جائیں تو چپک جاتی ہیں۔ حل تدرون، صحابہ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ اور اللہ و رسول عالم، صحابہ کا تو مزاج ہی تھا، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ کہنا شروع کیا یہ ہوگا یا یہ تو یہ ہوگا یہ ہوگا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہماری کیا اوقات، آپ جیسے ہیں ہم کیا ہیں۔ بہت سی باتیں میں حذف کر رہا ہوں، کبھی موقع آئے گا تو تفصیل رہ جائے گی۔ قال هو نهر اعطانی ربی، اصل مجھے تو اس کے کوثر کا معنی سنانا ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے هو نهر اعطانی ربی عز وجل فی الجنہ، بھائی کوثر ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ علیہ خیر کثیر، اس پر بہت زیادہ خیر ہے۔ ترید علیہ امتی یوم القیامہ، اس پر میری امت آئے گی قیامت کے دن۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حوض کوثر پر آئے گی؟ محدثین نے تطبیق کی تھی، دونوں روایتوں کو اس طریقے سے ملایا کہ وہ جو جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہر دی جائے گی، اسی نہر کا پانی حوض کوثر میں لایا جائے گا اور اس حوض کوثر سے امتیوں کو پلایا جائے گا۔ تو فرمایا ترید علیہ امتی یوم القیامہ، اس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی۔ اب اس کا بھی تصور کیجیے آپ، سورج کتنا قریب، پانی کی پرت نہیں لگی ہوگی وہاں، ایک ذرا گرمی کا موسم ہوتا ہے بے چین ہو جاتے ہیں۔ فرمایا آنیتہ عدد الکواکب، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے مانند ہوں گے۔ قربان جاؤ، مجھے ابھی بات ذہن میں آئی، عدد الکواکب، حضور کو کیسے پتا کہ ستارے اتنے ہیں آسمان میں؟ انداز لگایا؟ کیا اس زمانے میں کوئی ٹیلیسکوپ تھا؟ وہ تو آج کے سائنسداں بتا رہے ہیں کہ اتنے ہزار ستارے ہیں۔ نبی کو سب پتا تھا، نبی نے بہت ساری چیزیں جان بوجھ کر نہیں بتائی، اس لیے کہ نبی ہدایت کے لیے آیا تھا، اس کا ہدایت سے کیا تعلق؟ ورنہ غیر مسلموں کی طرح لوگ ستاروں ہی میں الجھ کر رہ جاتے، آج کون سی راشی ہے، آج کون سی راشی ہے، آج یہ راشی ہے، آج وہ راشی ہے۔ جو علم اللہ تک پہنچانے والا تھا وہی اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن گیا۔ ہاں وقت نہیں، ورنہ میں اس بات کو اور کھولتا۔ تو فرمایا آپ نے، انداز آپ کا معجزہ ہے یہ، آنیتہ عدد الکواکب، بھائی اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے مانند ہوں گی۔ آپ کو کیسے پتا کہ ستارے اتنے کروڑ ہیں، اتنے ہزار ہیں؟ تم ٹیلیسکوپ کے بعد بتا رہے ہو، نبی نے ٹیلیسکوپ کے بغیر بتایا، کیا فخر کرتے ہو؟ لیکن نبی نے ایسے نہیں بتایا کہ بھائی دیکھو آسمان میں اتنے کروڑ ستارے ہیں، نبی نے ان باتوں کے ضمن میں بتایا۔ آنیتہ عدد الکواکب، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے مانند ہیں۔ اور فرمایا اللہ ہم میں سے کسی کو اس جیسا نہ بنائے۔ یختلج العبد منہ، کچھ لوگ تو آئیں گے جو سیراب ہوں گے، کچھ بندے وہ ہوں گے جن کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ ہم میں سے کسی کا حشر ان میں سے نہ بنائے۔ فاقول، حضور کی شفقت دیکھی، فرمایا میں کہوں گا یا ربی انہ من امتی، اللہ یہ میری امتی ہے، آپ ان کو کیوں واپس بھیج رہے ہیں؟ فیقال، آپ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما حدث بعدک، محمد آپ کو پتہ نہیں کہ
کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں، یعنی بدعت، خرافات۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ کوثر یہ ایک نہر ہے یا حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر کو تو کوثر کہتے ہی ہیں، لیکن صرف کوثر کا یہ جو ہماری تفسیر میں جو کوثر ہے، اس کوثر کا اتنا ہی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو عام ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، یعنی بہت سارا دیا ہے، اور ان بہت ساروں میں سے ایک حوض بھی ہے۔ آپ سمجھے، کوثر بہت زیادہ ہے اور یہ حوض اس کوثر کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے ہمارے مفسرین نے مختلف تشریحات کی کوثر کی۔ بعض حضرات نے بیان کیا کہ بھائی کوثر کا معنی قرآن ہے، بعض حضرات نے بیان کیا کہ کوثر کا معنی نبوت ہے، بعض حضرات نے بیان کیا کہ کوثر کا معنی معجزات ہیں۔ تو بہت سارے اقوال بیان کیے گئے۔ خلاصہ کلامی، میں خلاصہ ذکر کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دین کی، دنیا کی، دین کی اور دنیا کی، یا کہیے کہ دنیا کی اور آخرت کی، مادے کی اور روح کی ساری چیزیں عطا کی تھی۔ کیا چھوٹا؟ دنیا، آخرت، سب، بدن اور روح، سب۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں احادیث میں، یہ اسی آیت کی تشریح میں کر رہا ہوں، آپ کے حسن اور خوبصورتی پر نظر ڈالیں، ایسا حسن جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا، یہ بھی تو کوثر ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، ایسے خوبصورت کہ جیسا کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ایسے خوبصورت کہ آج تک اس جیسا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیوب سے صاف ستھرے پیدا کیے گئے۔ آ گیا کوثر، کأنک قد خلقت کما تشاء، یعنی آپ تو ایسے پیدا ہوئے گویا آپ نے اللہ سے کہا ہو کہ اللہ مجھے ایسا ایسا بنا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یعنی گویا آپ نے چاہا ہی ہو کہ مجھے ایسا بنائیے، اور اللہ نے ایسا بنایا ہو۔ یہ ہے۔ صحابہ پر نظر ڈالی، کیسے صحابہ آپ کو ملے؟ ایک وہ قوم تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور ایک وہ امت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کو کانٹا بھی چبھے اور میری جان بچ جائے مجھے گوارا نہیں، ایسی ہزار جانیں قربان۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اللہ ان آنکھوں کو لے لے اس لیے کہ آپ کے بعد میں کس کو دیکھوں گا۔ ایسے صحابہ آپ کو ملے۔ اعمقہم علما، صحابہ کے اوصاف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرمائے، اعمقہم علما، گہرے علم والے، اقلہم تکلفا، زیادہ تکلف والے نہیں۔ اس لیے تو پوچھا لما ضحکت، کیوں ہنسے آپ؟ اقلہم تکلفا۔ تو صحابہ پر نظر ڈالیے، آپ امت پر نظر ڈالیے، اس امت کے کتنے فضائل اور کتنے مناقب ہیں۔ خود آپ پر جو قرآن اترا اس قرآن پر نظر ڈالی کہ یہ خیر کثیر نہیں، معلوم یہ ہوا کہ آپ کو تو ہر پہلو سے اللہ نے نواز دیا تھا۔ معراج، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی، تو اس صورت میں بھی تو اللہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو تمام چیزیں، ایک بات میں بہت سمجھنے کی اور ذکر کروں، یہ سب اسی کی تشریح میں، کوئی ادھر ادھر کی بات، یہ سب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تشریح ہیں۔ مفسرین نے یہ بیان کیا کہ وہ کوثر
حوض کوثر یا جنت میں وہ نہر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی؟ تو کوثر، میں نے کہا کہ اور بھی بہت ساری چیزیں دی گئی، لیکن سمجھنے کے لیے ہمارے مفسرین نے حوض کوثر کا معنی بیان کیا۔ حوض کوثر تو ان بہت زیادہ میں سے ایک ہے۔ اچھا، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے، اس سے پہلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بات سناؤں، بہت پتہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، بہت سارے اشکالات کٹ جائیں گے اس بات کے سمجھنے سے۔ فرمایا جو چیزیں دنیا میں معنویات کے قبیل سے ہیں، یعنی جن چیزوں کی دنیا میں شکلیں اور صورتیں نہیں ہیں، جیسے ایمان کی کوئی شکل نہیں، قرآن، ایک بچہ حافظ ہے اس کے سینے میں ہے قرآن، سنتوں کی شکلیں نہیں کہ کوئی کہ یہ سنت ہے، یعنی یہ دیکھو یہ چیز، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کرسی ہے، ایسے کوئی نہیں دکھا سکتا کہ یہ سنت ہے۔ ان چیزوں کی کوئی شکل نہیں ہے، علم اس کی کوئی شکل نہیں، یعنی اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے عوارض کی قبیل سے چیز، جس کی دنیا میں کوئی شکل نہ ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں جن چیزوں کی کوئی شکل نہیں ہے، آخرت میں ان چیزوں کو بھی اللہ شکل دے گا۔ میرے حساب سے کروڑوں کی بات ہے، آخرت میں اللہ ان بے شکل چیزوں کو شکل دے گا۔ ہزاروں باتیں حل ہو گئی اس سے۔ ہم نے نہیں سنا کہ مرنے والے کہ دائیں طرف روزہ آئے گا، بائیں طرف نماز۔ کیسے آئے گا روزہ؟ روزے کی تو کوئی شکل نہیں۔ کیسے آئے گی نماز کی تو کوئی شکل نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی اس بات سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ خاص کر کے ہم کو تو چونکہ یقین ہے کہ نبی نے فرمایا، بالکل سچ، ہم کو معلوم ہو نہ ہو، لیکن بیمار عقلوں کے لیے ہمارے اکابر نے یہ بھی کر دیا، بلکہ اللہ نے ان سے یہ بھی کرا دیا۔ تو فرمایا جو بے شکل چیزیں ہیں قیامت میں وہ بھی شکل والی ہو جائیں گی، اسی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بخاری کا اختتام فرمایا، کلیمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے جو بہت محبوب ہے رحمان کو، زبان پر بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری۔ کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معلومات ترازو میں ان دو کلموں کا وزن ہوگا، ثقیلتان فی المیزان، حالانکہ یہ تو دو بول ہے، ان کا وزن کیسے ہوگا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی اس بات سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بھائی نمازوں کا وزن ہوگا، کیسے ہوگا؟ حل ہو جاتا ہے۔ روزوں کا وزن ہوگا، کیسے ہوگا؟ حل ہو جاتا ہے۔ اب میرا حال یہ ہے کہ میں ایسے اکابر کو 3 مرتبہ قرب اللہ پڑھ کے بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوں، معمول بنانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، اکابر کی ایک جماعت گزری ہے جنہوں نے علم کے لیے شادی ہی نہیں کی، علم کے لیے شادی نہیں کی، مستقل کتاب لکھی گئی، العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، وہ علماء جنہوں نے علم کو مقدم رکھا، نکاح کو دوسرے نمبر پر رکھا۔ اردو میں ترجمہ ہوا ہے امت مسلمہ کے محسن علماء۔ کیا میں اور آپ ان کی اولادیں نہیں؟ انہوں نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ علم کے لیے۔ وہ علم سے میں اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو میں اور آپ بھی تو ان کی اولادیں ہیں۔ معمول بنانا چاہیے۔ میں سچ کہتا ہوں، کم از کم فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی وقت ہو 3 قل کتنے دیں، ان کا فائدہ ان سے زیادہ ہم کو ہوگا، مناسبت ہوگی ان اکابر سے، اور ان اعمال کا شوق ہوگا جو ان اکابر کو تھا۔ کیا اعمال کا شوق؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو کسی نے پیچھے سے بلایا، اے مولوی صاحب، اے مولوی صاحب، دیکھا ہی نہیں، پیچھے دیکھا ہی نہیں۔ وہ آدمی ملا، بدل میں نے آپ کو بلایا، کہا تم نے مجھے کہاں بلایا؟ تم نے تو مولانا کو بلایا۔ میں کہاں مولانا ہوں؟ تم نے تو مولانا کو بلایا، میں تو عالم ہوئی نہیں۔
ان اکابر کو آپ دیکھیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا پرسوں یا کل. حضرت نے فرمایا حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ جب نابینا ہو گئے تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ جب ان کی مجلس میں جاتے تھے تو جاتے ہی کہہ دیتے تھے کہ اشرف علی آیا ہے, اور جب اٹھتے تھے تو اٹھتے وقت بھی کہہ دیتے تھے کہ اشرف علی جا رہا ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا اگر حضرت نابینا ہو گئے, اگر ان کی بغیر اجازت کے میں بیٹھوں گا تو تجسس ہوگا. پڑھنا چاہیے. میں کاروبار میں لگ گیا تو اس کا مطلب میں اکابر سے بھی کٹ گیا. ہمیں معمول بنانا چاہیے روزانہ 1 صفحہ یا 1.5 صفحہ. نورانیت بھی ہے, ایمان بھی ہے. ہمیں یقیناً ہمیں حضرت اقدستان بھی جیسے نہیں ملیں گے, لیکن ان کی کتابیں تو ہیں. ان کی کتابوں کا پڑھنا گویا ان کی صحبت میں بیٹھنا. اللہ توفیق دے. سب سے پہلے مجھے بس یہ مذاکرے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا جو بے شکلی چیزیں ہیں اللہ ان کو قیامت میں شکل دے گا. اب سنو, فرمایا یہ جو قرآن ہے اس دنیا میں, اس قرآن کو اللہ قیامت میں حوض کوثر کی شکل دے گا, حوض کوثر کے پانی کی شکل دے گا. اور دوسرا جملہ سنو, جو اس قرآن سے جتنا زیادہ لگاؤ رکھے گا, الفاظ کو پڑھے گا, معانی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا, حوض کوثر میں اتنا ہی زیادہ پانی اس کو نصیب ہوگا. کھول کے میں بات کر رہا ہوں. اور دوسرا پہلو, جو اس قرآن سے اعراض کرے گا, جو اس قرآن کی قدر نہیں کرے گا, اسی عظیم الشان کتاب ہم جا کر تو دیکھیں بخارا اور سمرقند کے تب جا کے خبر ہوگی. آپ یقین جانیں امام بخاری جیسا محدث جہاں پیدا ہوا ہے وہاں مسجد میں ایک قرآن نہیں ہے, بعد مسجد ہوگی. کہیں ہمارا دیندار کہلانے والا علاقہ اللہ نہ کرے کہ اس پوزیشن پر میری ناقدری کی وجہ سے پہنچ جائے جہاں امام بخاری جیسا محدث پیدا ہوا, جہاں امام ترمذی جیسا عظیم محدث وہاں پیدا ہوا ہے. بالکل مسجدوں میں تالے مستقل, بس آدھی سب 4-5 لوگ نماز پڑھنے, یہ حال ہے وہاں کا, یہ حال ہے. خیر, تو فرمایا جو اعراض کرے گا اللہ اس کو وہاں سے ہٹائے. یہی تو آئی یختلج العبد منہ, ہٹایا جائے گا کچھ امتیوں کو وہاں سے. اور جب حضور کہیں گے یہ میرا امتی ہے تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا پیدا کیا ہے, یہ قرآن کے راستے پہ نہیں چلے, یہ دنیا کے راستوں پر چلے. اور سنو حافظ ابن قیم کی بات, حافظ ابن قیم کی بات سنیے آپ. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ, بس اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا دنیا میں جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو قیامت کے دن حوض کوثر کی شکل دی جائے گی. دل کو لگنے والی بات ہے. برکتاً ان کے الفاظ سناؤں نہیں. دیکھیے بہت پتے کی بات کہی ہے. فلو ابن قیم رحمہ اللہ علم کا پہاڑ فرماتے ہیں, غالباً ابن قیم کے بارے میں ہے, فجر کی نماز سے لے کے چاشت تک مستقل ذکر میں بیٹھتے تھے, مستقل. اور فرماتے تھے ھذا غدائی, یہ میرے صبح کا ناشتہ ہے. بالکل بزرگوں سے ہی کہتا ہوں, تنہائی کے معمولات کے بغیر کچھ نہیں. 80% میں اپنے آپ پر محنت کروں, 20% ہے دوسروں پر محنت کروں. وہ 20% وہ رنگ لائے گی کہ 80% پیچھے رہ گئے. مسئلہ یہ ہے آج کا کہ میں محنت اپنی ذات کو بھول کر رہا ہوں, وہ فائدہ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. دارالعلوم دیوبند کا حال یہ تھا کہ وہاں کا دربان 1,00,000 مرتبہ اس میں اعظم کا پابند ہوتا تھا اس زمانے میں. اللہ اللہ 1,00,000 مرتبہ. اب انداز لگائیں کیسے نکلے وہاں سے, کیسے نکلے وہاں سے. یہ ان کی برکتیں تھیں بالکل. تو فلہو صلی اللہ علیہ وسلم حوضان, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حوض ہیں. فرمایا عظیمان, 2 بڑے حوض ہیں.
حوض فی الدنیا، ایک حوض دنیا میں، کیا ہے وہ ہوا بسنتی وما جاء بہ، اور وہ آپ کی وہ سنتیں اور وہ دین جو آپ لے کر آئے، یہ بھی حوض کوثر ہے دنیا میں اور آپ اللہ کا فضل ہے حوض کوثر کا پانی پی رہے ہیں ابھی، معمولی نہ سمجھے، اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے اس مذاکرے میں آئے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میری بات ہے، بڑی مسجد میں وہاں پروگرام ہوتا ہے، وہ دن اگر سیٹ ہوتا ہے باہر چلے جائیں، بالکل کوئی شک نہیں، 15 منٹ اگر پہلے دکان بند کرنی پڑے گی اور اس حوض کوثر سے استفادے کا اللہ موقع دے گا تو ہم سب کے لیے سوال، یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ بیٹھے، ورنہ میں کس کے سامنے کہتا ہی، یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ بیٹھے، میں آپ کا احسان مانتا ہوں اور یہی نیت سے یہاں آتا ہوں، صرف خدمت کی نیت سے، ورنہ کس کو کہتا میں۔ فرمایا حوض فی الدنیا وہو بسنتی وما جاء بہ، اور فرمایا حوض فی الآخرتی، ایک حوض آخرت میں، فشارب، الفاظ سنیے، فشارب محروم مستقل مستقصر، جو سنتوں کو پیے گا حوض کوثر کا پانی پیے گا، جو سنتوں سے محروم رہے گا حوض کوثر سے محروم رہے گا، جو سنتوں پر تھوڑا عمل کرے گا حوض کوثر کا تھوڑا پانی پیے گا، جو سنتوں پر زیادہ عمل کرے گا حوض کوثر کا زیادہ پانی پیے گا۔ 4 جملوں میں سب بتا دیا، شارب محروم مستقل مستقصر، یہ ہے ہمارے اکابر۔ بس وقت زیادہ ہو گیا، خیر، اور سوچا تو تھا میں نے کہ آج اس کو، لیکن آپ کی توجہات اتنی رہتی ہے کہ بہت سی مفید باتیں ضمن آ جاتی ہیں۔